اور انسان کی زندگی کا، مسلمانوں کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن وہ ہے، سب سے بابرکت دن وہ ہے کہ ان کی زندگی کا آغاز ہر طرح کی تعریف، توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق و سزاوار ہے پروردگار عالم کے لیے، جس نے آپ کو اور ہمیں پیدا کیا، جس نے یہ حسین کائنات بنائی، جس نے یہ دنیا بنائی، جس نے ہمیں زندگی دی، زندگی گزارنے کے سارے وسائل دیے، اور پھر ایک دن آپ کو اور ہم کو یہ زندگی چھوڑ کر، یہ دنیا چھوڑ کر پھر انہی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہماری اوقات ہے، یہ ہماری زندگی، بس اتنا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو اوقات ہے، جو زندگی ہے، اس کو گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ لائن دیا ہے۔ گائیڈ لائن دو طرح کی ہے، ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم، اور ایک ہے جس پر یہ کتاب نازل ہوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے تعلق سے جو مجھے ٹائم دیا گیا ہے، اپنے ٹائم کے اندر میں اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں ناظم جلسہ صاحب سے یہ التماس کروں گا کہ جب 5 منٹ باقی رہ جائے تو مجھے نوٹس کر دیں، چونکہ یہاں کھڑے ہونے کے بعد ٹائم کا احساس نہیں ہوتا، تو جب 5 منٹ باقی رہ جائے تو مجھے نوٹس کریں تاکہ میں اپنے مقررہ ٹائم میں اپنی بات کمپلیٹ کر دوں۔ میرے بھائیوں، ٹھنڈک بہت زیادہ ہے، لیکن اس ٹھنڈک میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور آپ کی ایک رات بھی اگر اللہ قبول کر لے تو آپ کی زندگی کی 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ آپ کا یہاں بیٹھنا یہ بتلاتا ہے کہ رات کی ٹھنڈک کم ہے، آپ کے ایمان کی گرمی زیادہ ہے، اور یہی ضرورت ہے۔ جس دن انسان کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، اس بات کا احساس ہو جائے کہ اس کے خون میں گرمی ہے، حرارت باقی ہے، تو پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت نیچے نہیں دکھلا سکتی۔ آپ لائق مبارکباد ہیں کہ اس ٹھنڈک میں یہاں پر سن رہے ہیں، اور ایک خاص مقصد کے تحت یہاں پر بیٹھے ہیں۔ بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دین کی باتیں سنیں، اور یہاں پر بیٹھنے کا ایک مقصد اور بھی ہے کہ آپ کے گاؤں میں جو جامع مسجد ہے، اس کی جو تعمیر ہو رہی ہے، آپ اس کی تعمیر میں حصہ لیں۔ میرے بھائیو، آپ دنیا میں جو بھی کماتے ہیں، اللہ آپ سے ضرور پوچھے گا کہ تم نے کمایا کہاں ہے اور تم نے خرچ کہاں پر کیا ہے۔ ذرے ذرے کا آپ کو حساب دینا ہوگا، پائی پائی کا آپ کو حساب دینا ہوگا، لیکن آپ کی جیب کا وہ پیسہ جو آپ نے تعمیر جامع مسجد میں لگایا ہے، اللہ کے گھر بنانے میں لگایا ہے، اس کے بارے سوال تو ہوگا کہ تو نے کمایا کہاں سے ہے، لیکن خرچ تو نے کہاں کیا ہے، یہ سوال نہیں ہوگا، بلکہ صرف اجر دیا جائے گا، اجر دیا جائے گا، اجر دیا جائے گا۔ یہ آپ کے مجلس ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کی اس گاؤں کو۔ آج قطعاً یہاں پر مجھے آنے کی ضرورت نہیں، ابھی میں نے شیخ ابوالکلام صاحب سے یہ کہا، مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں آیا ہوں، اور میں یہاں پہلی بار نہیں آیا۔ یہ شیخ ڈاکٹر امان اللہ صاحب کا حکم تھا کہ مجھے حاضر ہونا پڑا، کیونکہ میں ان کی بات نہیں کاٹ سکتا۔ کئی احسانات ہیں ان کے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مسجد نبوی کے مفتی اور مدرس رہ چکے ہیں، ان کی بات کا کاٹنا آسان نہیں تھا۔ آج بیلوا میں میرا پروگرام تھا، اور ڈاکٹر منصور کا اور کئی لوگوں کا قرآن کے تعلق سے، لیکن میں وہاں چھوڑ کر شیخ کے احترام میں یہاں آیا، اور آپ کو بھی علماء کا احترام کرنا چاہیے۔ میں محدود وقت میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ کچھ باتیں کروں گا۔ جو قوم اپنے علماء کو درکنار کرتی ہے، اللہ اس کو درکنار کر دیتی ہے۔ جو قوم، خاص طور پر مسلمان،
اگر وہ قرآن کو درکنار کرتی ہے تو اللہ اس کو درکنار کرتی ہے، اور جو قوم اپنے دینی رہنماؤں کے ساتھ چلتی ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، غلطی سے کوئی مبرہ نہیں ہے، لیکن جو اپنے دینی رہنماؤں کے ساتھ جو قوم چلتی ہے اللہ اس کو بلندی تک لے جاتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کا یہ گاؤں یقیناً آپ کے بزرگوں کی، آپ کے والدوں کی، آپ کے دادا کی، آپ کے آباء و اجداد کی کہیں اخلاص کی دعا رہی ہوگی کہ آج اس گاؤں میں علم کی برکھا ہو رہی ہے، اس کی بارش ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں نے کہا تھا شیخ ابوالکلام صاحب سے کہ میں کہاں آیا ہوں مجھے معلوم ہے، باہر سے قطن کسی کو لانے کی ضرورت نہیں تھی، نہ مجھے نہ بجلی صاحب کو۔ یہاں پر خود علماء کرام ہیں، لیکن کبھی کبھی ٹیسٹ بدلنے کے لیے ایسا بھی کیا جاتا ہے، اور شیخ نے ایسا ہی کیا ہے، ورنہ ہی تو علم کا سمندر یہاں بہتا ہے، علم کی نہریں یہاں جاری ہیں، باہر سے کسی کو لانے کی قطن ضرورت نہیں تھی، لیکن آیا ہوں، حکم ہے شیخ کا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس قیمتی وقت کو قیمتی جان کر کچھ باتیں آپ کے حوالے کروں۔ میرے بھائیوں، آج کل خاص طور پر دسمبر اور جنوری کے مہینے میں قطن قائل نہیں ہوں کہ میں جلسوں میں جاؤں۔ پچھلے سال جلسے سے واپس جاتے ہوئے میری گاڑی روڈ سے نیچے اتر گئی تو میں نے تہیہ کیا تھا کہ دسمبر اور جنوری میں کسی جلسے میں نہیں جاؤں گا، لیکن جب شیخ جیسے دوست احباب اور علماء بیچ میں آتے ہیں اور حکم ہوتا ہے تو آنا پڑتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں تو اکیلا ہوں، اور یہاں سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں کس طرح سے لوگ بیٹھے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کی ہمت اور جذبات کو دیکھتا ہوں تو پھر ہمت پیدا ہوتی ہے، اور پھر کھڑا ہو جاتا ہوں اور پھر تقریر کرنے کے لیے آ جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بھی آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک پیشہ ور مقرر کی طرح پیسہ لوں اور چلا جاؤں، نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جھنجھوڑوں، میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر 2 منٹ آپ بھی رہیں اور میں بھی رہوں، تو رب کی کوئی بات ہو جائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہو جائے، قرآن کی کوئی بات ہو جائے، اصلاح معاشرہ کی کوئی بات ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ میری ان باتوں سے کسی کا ایمان سدھر جائے، کسی کے اندر اصلاح ہو جائے، تو پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مجھے نظر آتی ہے، لَإِن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النِّعَمِ۔ اے لوگو، اے میرے ماننے والو، کان کھول کر سن لو، مولوی ہونا ضروری نہیں ہے، ماسٹر ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کسان ہیں کافی ہے، آپ دکاندار ہیں کافی ہے، آپ مولانا ہیں کافی ہے، ماسٹر ہیں کافی ہے۔ آپ کے عمل سے، آپ کے ایک ایک عمل سے آپ کا یہ نکلنا چاہیے کہ آپ دائی ہیں، اور آپ کے عمل سے، آپ کی دعوت سے کوئی اگر اصلاح پا جائے، کوئی دین تک آ جائے کسی بھی بہانے سے، تو اس کی نیکی آپ کو ملتی رہے گی۔ میں چونکہ تقریریں کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ 2 صحیح جملے میں اگر بول دوں، کوئی ہو سکتا ہے یہاں سے کوئی صحیح ایمان لے کے چلا جائے، زندگی بگڑی ہوئی تھی وہ سدھر جائے، جو بے نمازی ہے کل سے نمازی بن جائے، جو بے دین ہے کل سے دیندار ہو جائے، تو کل ان کی بھی زندگی سدھر جائے گی۔ اور مجھے لگا کہ اس رات کے سناٹے میں اتنا دور سے میں آیا ہوں، تو کل قیامت کے میدان میں میرے بھی نام اعمال میں آئے گا کہ ان کی باتیں سن کر، تیری باتیں سن کر فلاں آدمی سدھر گیا تھا، جتنی نیکی ان کو ملی ہے تم کو بھی ملے گی۔ عالم ہونا ضروری نہیں، آپ دکان بیچ رہے ہیں، اس میں بھی اگر آپ اپنے کردار سے، اپنے امانت داری سے، اپنی سچائی سے، اپنے ناپ تول سے اگر آپ دعوت دیتے ہیں، اور کوئی متاثر ہو کر اگر اصلاح کر لیتا ہے اپنی، میرے بھائیوں، وہ بھی آپ کے نام اعمال میں آئے گا۔ میرے بھائیوں، دین ہر جگہ ہے، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ دین سے قریب ہو جائیں۔ دین آپ کہاں سے سیکھیں گے؟ آج اول جھول بہت کچھ ہے، موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل آپ کھولیے تو 10 طرح کی تقریریں آپ کے پاس آئیں گی، آپ کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی تقریر صحیح ہے اور کون سی صحیح نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں کہ آج آپ کو بھی میری باتیں جب تک میں ہوں ضرور سننی چاہیے، کیونکہ اس سماج میں، اس معاشرے میں جو مقام مرد کا ہے وہی مقام عورت کا بھی ہے، اور یہ مقام صرف مذہب اسلام دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی چند دنوں پہلے ایک پڑھا لکھا SDO تھا، نام اس کا ساحل ہے۔ کیا نام اس کا؟ ساحل ہے۔ وہ اسلام کی پٹری سے اتر گیا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو مذہب اسلام پر کبھی سچائی سے قائم نہیں رہا وہ اترے گا کیا؟ وہ تو تھا ہی نہیں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے، مسلمانوں کا نام رکھ لینے سے، عبد الرحیم، عبد الکریم، فاطمہ، زینب، کلثوم، رقیہ، عبد الکریم، محمد نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، وہ کردار ہونا چاہیے۔ تو وہ سہیل، وہ ساحل اسلام کی پٹری سے اتر گیا،
اور کہا کہ میری گھر واپسی ہو گئی اور میں اسلام کو فالو نہیں کر سکتا۔ پوچھا گیا کارن کیا ہے؟ یوٹیوب میں بھرا پڑا ہے۔ اس نے کہا کہ اسلام کی ایک چیز مجھے بہت خراب لگتی ہے۔ کیا لگتی ہے؟ بہت خراب لگتی ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ اسلام میں باندیوں کا حکم ہے، وما ملکت ایمانکم، باندیاں رکھنے کا ذکر ہے قرآن کریم کے اندر اور مسلمانوں کے پاس۔ یہ مجھے بہت خراب لگتا ہے۔ اور یقیناً کوئی بھی سنے گا اور یوٹیوب میں جائیں گے اور جو ملا آئے تھے وہاں پر پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں وہ، اور ڈبیٹ میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو لگا کہ واقعی یہ تو دھبا ہے اسلام کے اوپر۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، انکار کر گئے۔ بھائی ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ایسے آپ کو جواب دینا چاہیے، پڑھنا چاہیے علماء نے کیا جواب دیا ہے۔ نہیں آئے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں اسلام میں ہے ہی نہیں، کچھ لوگوں نے اناپ شناپ اس کی تعویلیں کی، ڈبیٹ میں ہار کے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، ڈاکٹر امان اللہ صاحب جیسے آدمی کو جانا چاہیے ڈبیٹ میں۔ میں یہاں پر صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی تعلیم صحیح نہیں ہے تو آپ دھوکہ کھائیں گے، اور لگے گا کہ کوئی اسلام پر اگر اعتراض کر رہا ہے تو ان کا اعتراض کرنا صحیح ہے۔ میرے بھائیوں، اس نے یہ کہا کہ اسلام میں لونڈیوں کا ذکر آتا ہے، لونڈی رکھنے کا ذکر آتا ہے، اور یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ عورتوں پر ظلم ہے، لیڈیز پر ظلم ہے، اس لیے میں اسلام کو نہیں مانتا اور اسلام سے نکل گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور میں نے کہا کئی جگہوں پر کہ یہ ان کے علم کی ناپختگی ہے، علم اس کا صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ علماء کے پاس بیٹھتے تو یہ نوبت ان کو نہیں آتی۔ یقیناً مذہب اسلام کے آنے سے پہلے، یقیناً مذہب اسلام کے آنے سے پہلے اور ہزاروں سال پہلے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، 100 سال پہلے، 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے لونڈیوں کا ذکر آتا ہے، لونڈیوں کا ذکر تھا۔ لوگ لونڈیاں بناتے تھے، جب کسی قوم پر کوئی قوم حملہ کرتی عورتیں اٹھا لاتی، وہاں کے مردوں کو قتل کر دیتے یہ لوگ، عورتوں کو اٹھا لاتے اور اس کے بعد ان کی دوشیزاؤں کو اٹھا لاتے، اپنی لونڈی بنا کر، باندی بنا کر اپنے گھر میں رکھتے، اور پھر جب وہ مر جاتا لوگ اس کو تقسیم کرتے، اس کے ساتھ شباسی بھی کرتے، پھر ان کے اولاد ہیں ان کو آپس میں تقسیم کرتے۔ مذہب اسلام جب آیا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفائن کیا اور کہا کہ نہیں، یہ لونڈی اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا جائے، اتنا ظلم کیا جائے کہ جب اس کو اٹھا کے لایا جائے، جب اس کو اٹھا کے لایا جائے تو یہاں لانے کے بعد اس کو زندگی بھر اس کا صرف استحصال کیا جائے، اتیاچار کیا جائے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں سنو، جب تک وہ تمہارے پاس ہے، کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تمہارے گھر کی کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس دن تم اس سے ملے، جس دن تم اس کے بستر پر گئے اور اس کے پیٹ میں تمہارے نطفے کا بچہ پرورش پایا، مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ پھر وہ تمہارے بیوی کے حکم میں آ گئی، اب تم اس کو جدا نہیں کر سکتے، تم اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، مذہب اسلام نے ایک باندی کو بھی باندی سے اٹھا کر بیوی ہونے کا درجہ دیا ہے، یہ مذہب اسلام ہے۔ لیکن اس مذہب اسلام کو اناپ شناپ چیزوں سے آپ کو سیکھنا نہیں ہوگا۔ میں جو اصل بتا رہا ہوں آپ کو سیکھنا ہوگا یہ قرآن کریم سے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن کریم۔ آج میں تھوڑا دوسرے اسٹائل میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کون سی کتاب ہے یہ؟ قرآن کریم۔ میرا یہ ماننا ہے، اور ابھی مدینہ منورہ کے مسجد نبوی کے مدرس اور جامعہ اسلامیہ کے استاد، سابق استاد، میرے خیال سے ابھی روحیلی صاحب، ابھی ہیں شیخ روحیلی صاحب، ابھی بھی استاد ہیں شیخ روحیلی صاحب، ان کا ایک ویڈیو کلپ میں نے سنا، وہ کہتے ہیں اور میں تائید کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا سب سے منحوس دن وہ ہے، انسان کی زندگی کا سب سے منحوس دن وہ ہے کہ 24 گھنٹہ گزر جائے اور ایک بار بھی ان کی نظر سے قرآن کی کوئی آیت نہ گزرے۔ اور انسان کی زندگی کا، مسلمانوں کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن وہ ہے، سب سے بابرکت دن وہ ہے کہ ان کی زندگی کا آغاز قرآن کریم کی کسی آیت سے ہو جائے۔ میں ایمانداری کے ساتھ، آپ یہاں پر اہل ایمان بیٹھے ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ کے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اگر کوئی اس پر حملہ کرے تو آپ کا سینہ برداشت نہیں کرتا، آپ اچھل جاتے ہیں، لیکن آج آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ بتائیے کہ آج کے دن کتنے لوگ ہیں اس بڑے مجمع میں جس نے آج صبح سے رات کے اس 12 بجے تک قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی؟
अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरे ख्याल से मुश्किल से 1% भी आपको नहीं मिलेगा आपके समाज में, आपके गांव में, आपके शहर में, मुसलमान बस्ती में, जहां पर 110% सिर्फ मुसलमान रहते हों, वहां पर भी आपको 1% ऐसा नहीं मिलेगा जिसके दिन का आगाज कुरान करीम की किसी आयत से। और आप कहते हैं हम मुसलमान हैं, आप कहते हैं हम पक्के सच्चे मुसलमान हैं। मेरे भाइयों, अगर इस कुरान की अहमियत है तो आपकी ज़िंदगी में यह कुरान उतरना चाहिए। अगर यह कुरान आपकी ज़िंदगी में नहीं उतरा तो क़सत कुलूबकुम, आपका दिल सख्त कर दिया गया है, आपका दिल सख्त कर दिया गया है। यह कुरान करीम है, कुरान करीम को आप खोलिए, ये कितनी सख्त किताब है। अल्लाह ताला सूरह हश्र के अंदर, याद रखिएगा, 2-3 चीज़ें आज मैं दूसरे स्टाइल में आपसे पेश करना चाहता हूँ। ये है सूरह हश्र, उसकी एक बहुत ही मशहूर आयत है, बहुत ही मशहूर आयत है वो कि लौ अनज़लना हाज़ल कुरान, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन। ऐ लोगो, कौन कह रहा है इसको? बोलो बोलो नौजवानों, बहुत मोबाइल देखते हो, आज से कुरान देखना शुरू करो। तुम्हारे मोबाइल में मुफ्त में कुरान आया हुआ है, एक क्लिक से जैसे तुम्हारी फिल्में आ जाती हैं और क्या टिकटॉक आ जाता है। मेरे नौजवानों, जो तुम मोबाइल देखते हो दिन रात, गाने आ जाते हैं, कार्टून आ जाता है, गेम आ जाता है, उसी मोबाइल में ये कुरान करीम भी है, तर्जमा भी है, तिलावत भी है, सारी चीज़ें हैं। खोलो कुरान करीम को अपने मोबाइल में, देखो कुरान करीम की सूरत को, सूरह हश्र की। लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह कहता है, लोगों सुनो, अगर मैं इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करता, कहाँ करता? थोड़ा जुड़िए मुझसे, आप कहाँ नाजिल करता? पहाड़ पर नाजिल करता। अच्छा, कुरान पहाड़ पर नाजिल हुआ क्या? नहीं हुआ ना, क़ल्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, फिर हम तक आया। आप थोड़ा जुड़िए, मज़ा आएगा आपको। आज मैं कुरान खोल के आपको समझा रहा हूँ। लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, ऐ लोगों कान खोल कर सुनो, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, अगर इस कुरान करीम को मैं किसी पहाड़ पर उतार देता, लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, तो अल्लाह के डर से, इस कलाम की वजह से, अल्लाह के डर से ये पहाड़ दब जाता, खाशिअम मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, झुक जाता और ये रेजा रेजा हो जाता। देखिए पहाड़ की अलामत क्या है? पहाड़ की अलामत है ऊपर होना, बुलंद होना, टीला है तो पहाड़ है, दब गया तो पहाड़ खत्म। अल्लाह के डर से ये कुरान अगर किसी पहाड़ पर नाजिल होता तो पहाड़ क्या हो जाता? खाशियम मुतसद्दियम, दब जाता और रेजा रेजा हो जाता। लो अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास। मैं ये आयतें इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि तुम लोग समझ सको। आपको ये थ्योरी लग रहा होगा ना, आपको ये थ्योरी लग रहा होगा कि अल्लाह ताला इस कुरान को अगर किसी पहाड़ पर नाजिल करता तो उसकी वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से वो पहाड़ दब जाता, पस्त हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। थ्योरी लग रही है कि नहीं? मिसाल दी गई है। कुरान की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है। क्या करती है? उलमा किराम बैठे हुए हैं और ये अहले इल्म की बस्ती है, अहले इल्म का मजमा है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए आज मैं कुछ इल्मी बातें आपसे कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कुछ लेके जाएँ आप। तो एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है। ये यहाँ पर थ्योरी लगती है कि कुरान करीम, ये कुरान झूठ नहीं बोलता, ये कुरान, हमारा ईमान है कि कुरान झूठ नहीं बोलता, तब भी ये थ्योरी लगती है कि ये कुरान अगर किसी पहाड़ पर नाजिल होता तो पहाड़ दब जाता, रेजा रेजा हो जाता। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला एक जगह प्रैक्टिकल बतला रहा है। क्या बतला रहा है? प्रैक्टिकल। आप आ जाइए सूरह अल आराफ के अंदर। कहाँ आ जाइए आप? सूरतुल आराफ, पारा नंबर 9। आप यहाँ जाइए, आ जाइए, तस्वुर में आइए, कल घर जाइए, कुरान करीम को उठाइए, पढ़िए इन आयतों को, आइए उलमा किराम के पास, जुड़िए उनसे। ये उलमा नबी के वारिस हैं, उनसे पता चलेगा। जब तक आप कुरान को सुनेंगे नहीं, आपको अंदाजा नहीं होगा कि उसकी अहमियत क्या है। अल्लाह तबारक व तआला उस मिसाल की प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल वो थ्योरी थी और उसका फैक्ट्स कि नहीं ऐसा होता है और ऐसा हुआ है, कुरान करीम के सूरह आराफ के अंदर है। कहाँ पर है? आयत नंबर 143 में।
اللہ تعالیٰ وہاں پر ذکر کرتا ہے اور کئی آیتیں 143 44 45 کئی آیتیں ہیں. یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے چونکہ آدھا گھنٹے میرا ٹائم ہے تو اسی میں تفصیل میں سب کچھ چلا جائے گا. میں صرف اشارے میں آپ کو بتلا رہا ہوں، صرف اشارے میں آپ کو بتلا رہا ہوں. اس میں آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، یاد رکھیے کون؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام. وہ ان کا لقب تھا کلیم اللہ. بولو بچوں کیا لقب تھا؟ کلیم اللہ. کلیم کا معنی بات کرنے والا، کلام کے معنی بات، کلیم اللہ اللہ سے بات کرنے والا، ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے تھے. کون؟ بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان حضرت جبرائیل تھے علیہ السلام، فرشتہ، بڑے سب سے بڑے فرشتے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان بات کرنے کے لیے کوئی فرشتہ نہیں، ڈائریکٹ بات کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب کیا تھا؟ کلیم اللہ. ڈائریکٹ اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں، اللہ جواب دیتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تو برداشت نہیں کر سکتا، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. کہا کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے ضد کیا، جلالی تھے، اولو العزم تھے، ضد کیا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا جلوہ کیسا ہے، تیری ذات کیسی ہے، تو ہوتا کیسا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. آپ کو نہیں لگتا ہے؟ ضد کیا، نبی ہے، ضدی تھے، یعنی دیکھنا چاہتے تھے. کہا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا لن ترانی، کبھی تو دیکھ نہیں سکتا. کہا کہ نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں یا اللہ. کہا کہ واقعی تو دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا کہ ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں. کہا کہ آجا آجا. کہاں آنا ہے؟ الی میقاتنا. ایک جگہ متعین ہوئی، ایک ٹائم متعین ہوا. ایک جگہ متعین ہوئی، ایک ٹائم متعین ہوا. آ گئے اس جگہ پر، اسی متعینہ ٹائم میں آ گئے. سورہ اعراف کھولیے، مکمل موجود ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جاؤں گا تو پورا ٹائم چلا جائے گا اور زیادہ ٹائم چاہیے، کم سے کم 1-2 گھنٹہ ٹائم چاہیے، تب میں تفصیل میں وہ بتا سکتا ہوں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے وہاں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ان سے بات کی. کہا کہ اے موسیٰ سن، تو دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں آیا ہوں یہاں پر. کہا کہ سن، یہ پہاڑ ہے تمہارے سامنے. کہا کہ ہاں ہے. کہا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، تو دیکھتا رہ، میں اپنا جلوہ ڈالوں گا اس پہاڑ پر. اگر وہ اپنے مقام میں، اپنی جگہ برقرار رہ گیا اور تو دیکھتا رہ گیا تو مجھے دیکھ سکتا ہے. غور کر رہے ہیں؟ میں اپنی تجلی، اپنا جلوہ اس پہاڑ پر ڈالوں گا. اپنی جگہ برقرار رہ گیا، اپنی جگہ برقرار رہ گیا، دبا نہیں، ہلا نہیں، ریزہ ریزہ نہیں ہوا، جو کا تو رہ گیا اور تو دیکھتا رہ گیا تو مجھے دیکھ سکتا ہے. لیکن پہاڑ پہ میں نے جلوہ ڈالا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، یا پہاڑ دب گیا، یا پہاڑ اپنا وجود کھو دیا، لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. کہا کہ یا اللہ تو ڈال، یا اللہ تو ڈال، میں دیکھوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنا جلوہ ڈالا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، وہ بے ہوش ہو گئے، گر گئے، بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا تو کہا یا اللہ تمہیں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تیری ذات بہت زیادہ پاک ہے یا اللہ، میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں توبہ کرتا ہوں یا اللہ. کہنے کا مقصد یہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ وہاں پر واقعتاً ایسا ہوا. اس کی دلیل قرآن کریم کے سورہ اعراف کے آیت نمبر 143 میں موجود ہے. اس آیت میں یہ موسیٰ علیہ السلام جو ماننے والے ہیں اس کے وہاں پر پریکٹیکل فیکٹس موجود ہے کہ ایسا ہوا ہے. اور ہم کو جو یہ قرآن دیا گیا اس سے زیادہ پاورفل ہے کہ نہیں؟ بھائی موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی؟ اولڈ ٹیسٹامنٹ، انجیل، پرانا حصہ، عہد قدیم جس کو کہتے ہیں آپ، وہ کتاب ان کو دی گئی تھی. لیکن اس سے زیادہ پاورفل قرآن کریم، حالانکہ وہ بھی اللہ کا کلام، یہ بھی اللہ کا کلام. تو یہ جب اترا تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تاکہ انسان کی یہ زندگی، میں نے آپ سے کہا تھا آپ کی زندگی کی اوقات یہ ہے کہ آپ ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر آپ کو یہاں سے چلے جانا ہے. یہ پوری زندگی آپ کی پہلی سانس سے آپ کی آخری سانس تک جو یہ زندگی ہے، اس کو کیسے گزاریں گے؟ اس کو گزارنے کے لیے 2 چیز آپ کو دی گئی ہیں، یہ اللہ کی کتاب اور ایک
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, और आप उनकी ज़ात नहीं है तो उनके अहादीस, उन्होंने क्या बोला, कैसे किया, क्या समझाया, आयतों की तफसीर क्या बताई, मुझे चलना कैसे है, उठना कैसे है, नमाज कैसे पढ़नी है, रोज़ा कैसे रखना है, पड़ोसी के हकूक़ क्या है, माँ का हक़ क्या है, बाप का हक़ क्या है, पड़ोसी का हक़ क्या है, लेन देन कैसे करना है, नमाज कैसे पढ़नी है, हज कैसे करना है, सारे मसाइल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 ईयर्स में, 23 साल में एक एक करके तमाम लोगों को दे दिया। यह मुकम्मल कुरान करीम की तफसीर है, ये आपके पास है और डेली आपको इसका मुताला करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो आपको ये मानना चाहिए कि आपसे ज़्यादा बदनसीब आज की डेट में सूरह ज़मीन पर कोई नहीं है, क्योंकि अल्लाह की इतनी अहम किताब आपके पास है और आप इसको कोई अहमियत नहीं देते हैं। तो इंशाअल्लाह आज से हम लोग कुरान नहीं पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ज़रा हाथ उठा के बोलिए कितने लोग कल से कुरान करीम की तिलावत करेंगे। मेरे भाइयों बहुत अहम है, तमाम लोगों को हाथ उठाना चाहिए, वरना नहीं तो अल्लाह ताला के अज़ाब के आने का आपको इंतज़ार करना चाहिए। और जब आप कुरान को छोड़ देंगे, कुरान आपको जलील कर देगा, कुरान आपको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। और कुरान को छोड़ने की वजह से जब अल्लाह का अज़ाब आएगा, वला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, और जब ये आप जुल्म करेंगे कि कुरान को आप नहीं पढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारते हैं मेरे भाइयों, तो जब अल्लाह का अज़ाब आएगा तो याद रखना मेरे भाइयों, वो आग किसी को नहीं छोड़ेगी, वो अज़ाब किसी को नहीं छोड़ेगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये बाबुआन गांव है, खूबसूरत गांव है, मालदार लोग भी हैं, उलमा की बस्ती भी है एक, और हो सकता है समाज में दो चार या बहुत सारे बस्तियों में कई लोग ख़राब भी होते हैं, कोई जुआरी भी होता है, कोई शराबी भी होता है, कोई चोर भी होता है कि नहीं, अल्लाह करे या नहीं हो, लेकिन होता है कि नहीं होता है। मान लीजिए कि ये घर पश्चिम तरफ किसी जुआरी का है, किसी शराबी का है, बाद में किसी आलिम साहब का घर है, मुफ्ती साहब का घर है, काजी साहब का, मौलवी साहब का घर है, मुहद्दिस शेखुल हदीस साहब का घर है, फिर किसी हाजी साहब का है, फिर किसी चोर का है, और मार्च का महीना है, पछिया हवा चल रही है, आग लगी, उधर से आग जुआरी के घर में लगी, गुस्सा किया, बीवी से तीली जलाई, फेंका और आग लग गई घर में। आप ईमानदारी से बताइए, वो आग सिर्फ उसी घर को जलाकर रह जाएगी या उसके आसपास में जितने घर हैं सबको अपने लपेट में ले लेगी? बताइए आप मेरे भाइयों। जिस तरह से ये सच्चाई है कि वो आग जब उस जुआरी के घर में लगेगी, उस शराबी के घर में लगेगी, और उसके साथ अपने लपेट में वो आग उस मौलवी साहब के घर को भी ले लेगी, और उसी तरह से ये आग अपने इस गांव के अच्छे बुरे तमाम लोगों को ले लेगी। उसी तरह से अल्लाह का अजाब है मेरे भाइयों, अल्लाह का अजाब जब आता है अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं करता। मेरे भाइयों आखिरी बात बताकर मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूं, क्योंकि पर्ची आ चुकी है, मैं आप उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। मेरे भाइयों आखिरी बात में सुनाकर आपसे रुखसत होना चाहता हूँ, वो ये कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है। आप अपने घर में अभी से माहौल बनाइए, अभी से ये माहौल बनाइए कि कुरान करीम की तालीम हो, मस्जिदों में दर्स का एहतमाम करवाइए, किसी भी आलिम को आप मुतय्यन कीजिए कि आप दर्स कुरान दीजिए। आप नमाजों में फजर की नमाज के बाद, या गाँव देहात है मगरिब की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद 10-10 मिनट 15-15 मिनट लंबी तकरीर नहीं सुननी है आपको। कहिए मौलाना साहब 2 आयतें मुझे समझाइए, मेरे लिए काफ़ी है, 2 घंटे की तकरीर मुझे नहीं चाहिए, बात भी लंबी नहीं होगी। अच्छा बसा औक़ात हमारे उलमा भी गड़बड़ी करते हैं, जब 5 मिनट के लिए कहा जाएगा तो 50 मिनट लेके जाएंगे, फिर लोग उकता के छोड़ देते हैं। लेकिन डेली बाय डेली अगर 5-5 मिनट अगर किया जाए कुरान करीम की तफसीर के लिए, उसके तर्जमा के लिए, तो मुझे लगता है किसी को उकताहट भी नहीं होगी, या 10 मिनट का हो, सब लोग दिलचस्पी से सुनेंगे। लेकिन कभी कभी मौलाना भी बुकरात हो जाते हैं, छोड़ते ही नहीं हैं। इसलिए मैं मौलाना से भी कहूँगा कि आप पब्लिक का ख्याल कीजिए और उनके हिसाब से, उनकी ज़रूरियात के हिसाब से, उनके अक्ल के हिसाब से बात कीजिए, उनके अक्ल के हिसाब से आप उनका टाइम लीजिए। इंशाअल्लाह ये पब्लिक आपसे जुड़ी रहेगी, आप उनकी रहनुमाई करें और अपने घर में अपनी बीवी को, अपने बच्चे को, अपनी बेटी को, अपने भाई को, अपनी माँ को, अपने बाप को, सबको आप मजबूर कीजिए कि कुरान करीम की तिलावत करें। और उसी के साथ साथ अल्लाह के जो अरकान हैं, अल्लाह के जो फ़राइज़ हैं, अल्लाह के जो वाजिबात हैं, उनमें सबसे पहले तौहीद है, फिर आपके लिए नमाज है, और फिर रोज़ा है, और ये सारी चीज़ें हैं, हज है, ज़कात है, जो उस लायक है उनके लिए, और बाकी चीज़ें तो सबके लिए। मेरे भाइयों अपने घर में ये माहौल बनाइए और कुरान करीम को लागू कीजिए। एक वाक़या नहीं बल्कि 2-3 जुमले के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वो ये कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आए और आपके घर में जवान बेटा हो, खूबसूरत बेटा है,
25 साल उसकी उम्र है, खूब रू पट्टा जवान है वो, दिल्ली में रहता है, 20,000 रुपये महीना भेजता है। दूसरा बेटा आपका दुबई में रहता है, 50,000 रुपये महीना भेजता है। उसके पैसे से आपने खूबसूरत घर बनाया है, फ्रिज लगाया है, गीजर लगाया है, आपने अपने घर में तमाम आशाइश की चीज़ें रखी हैं। बेटा 2 साल पर घर आया, बम्बई वाला भी आया, दिल्ली वाला भी आया, दुबई वाला भी आया, सब बैठे हैं मेरे भाइयों। और मैं बहुत दर्द के साथ ये चीज़ आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ और एक पैगाम के साथ मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। उस घर में बेटा जब बाहर से आता है, रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजरता है, बूढ़ा बाप रोज़े से है, बूढ़ी माँ रोज़े से है, लेकिन नौजवान बेटा उस घर में रोज़ा नहीं रखता। नौजवान बेटा चौक में जाकर के, चौराहे में जाकर के पान खाता है, चाय पीता है, नाश्ता करता है। माँ उसके घर में खाना हो सकता है बना देती है, उन्हें तो बेटा मजबूर करता है और रोज़े की पामाली करता है, अल्लाह के उस फर्ज की पामाली करता है। मेरे भाइयों, अगर आपके भी घर में ऐसा होता है तो याद रखना, आपका घर यकीनन बिल्डिंग का हो गया होगा, आपको पुख्ता इमारत मिल गई होगी, लेकिन याद रखना, अगर आप सच्चे पक्के मुसलमान हैं, यकीनन आपके सीने में अगर दिल धड़कता है और आपको अगर इस बात पर यकीन है कि मैं अपनी एक सांस से इस दुनिया में आया था और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर एक दिन हमको पलट कर चले जाना है, तो मेरे इस जुमले को याद रखना। आने वाले रमज़ान में अगर आपका बेटा रोज़ा नहीं रखता है, आप उसके कमरे में जाइए, उनको कहिए, ए मेरा बेटा, यकीनन ये घर जो बना है तुमने जो पैसे भेजे हैं उसी से बनाया है, ये ट्रैक्टर उसी से ख़रीदा है, ये गीजर तुम्हारे पैसे से लगा है, ये फ्रिज तुम्हारे पैसे से है, लेकिन बेटा ये सब कुछ सही है, लेकिन अगर घर में अल्लाह की रहमत नाजिल ना हो तो ये सब कुछ बेकार है, सब वबाले जान है। बेटा मैं चाहता हूँ इस घर में ये सब कुछ आया है तो अल्लाह की रहमत भी आ जाए, तू रोज़ा नहीं रखता है, मेरा दिल दुखता है, मैं ये चाहता हूँ कल से तू रोज़ा रख, कल से तू रोज़ा रख। बेटा को कहिए कल हो जाए। अच्छा, ये बाप भी बड़े ना आजकल बड़े अजीब होते हैं। कभी आऊँगा ना, अभी 2 तारीख को आ रहा हूँ मैं, बाप बेटे का किस्सा सुनाऊँगा, बताऊँगा क्या होता है। बेटा आपका क्यों बिगड़ जाता है भाई? क्यों नहीं आप, बेटा बीरपुर गया है आपका, फारबिसगंज गया है, क्यों नहीं कहते बेटा तू जब तक रात में नहीं आएगा मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा? क्यों नहीं कहते आप? कहिए कि बेटा जब तक तू घर वापस नहीं आ जाता है बीरपुर से या फारबिसगंज से या अररिया से या कहीं से भी, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तू 12 बजे रात में आएगा तो बेटा मैं तुम्हारे साथ दस्तरखान में बैठकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। ये माहौल पैदा कीजिए, आप देखिए बेटा सुधरता है कि नहीं। क्यों रात बेटा इधर उधर गुजारेगा? कभी नहीं गुजार सकता है, लेकिन आप भी बेटे को सीने से लगाते नहीं है। बेटा कहाँ रात गुजार रहा है, आपको कोई लेना देना नहीं, बेटा पैसा दे रहा है ना, बस काफ़ी है। इस नज़रिया को बदलिए, इस नज़रिया को बदलिए, वरना तो कल क़यामत के मैदान में हिसाब देते देते आपकी हड्डी पसली एक हो जाएगी मेरे भाइयों। तो वो रमज़ान का महीना है, बेटा को आपने कहा रोज़ा रखा तो सही है, नहीं अगर मानता है दूसरे दिन फिर उसके कमरे में जाइए, उसके सर पे हाथ रखिए, उसको सीने से लगाइए, फिर समझाइए, मान जाता है तो सही, नहीं मानता है तीसरे दिन फिर जाइए, फिर समझाइए, मान जाता है तो सही, नहीं मानता है तो चौथे दिन आपका तेवर बदलना चाहिए और आप उस कमरे में जाइए और कहिए कि बेटा अब फैसला होकर रहेगा, ये दौलत तुमको मुबारक, ये घर तुमको मुबारक, ये गीजर और फ्रिज तुमको मुबारक, सोन तुमने पैसा भेजा है, पाई मैंने यहाँ पर लगा रखा है, और तू अगर ये समझता है कि अल्लाह की नाफरमानी करके तू मेरा फरमाबरदार बन जाएगा, तू मेरे दिल को जीत लेगा, ये नहीं हो सकता। जो अल्लाह का नहीं हुआ ये मेरा कैसे हो जाएगा? तो अल्लाह का नाफरमानी आज कर रहा है, मैं बिस्तर पे बैठ जाऊंगा तो मेरी भी नाफरमानी करेगा। बेटा सुन, तू अल्लाह को अगर राज़ी रखना चाहता है, मुझे भी राज़ी रखना चाहता है, तो सुन, तू कल से रोज़ा रखना शुरू कर दे, वर नहीं तो तुम्हारा घर तुमको मुबारक, तुम्हारी फ्रिज तुमको मुबारक, तुम्हारी एसी तुमको मुबारक, तुम्हारी जायदाद, ये ट्रैक्टर तुमको मुबारक। और सुन, आज ये सारी चीज तुम्हारी वजह से अगर है तो सुन, जब तो पैदा हुआ था तू बीमार होता था तो पैसा कौन लाता था? तुम्हारे अम्मी को खिलाता कौन था? तुम्हारी बहनों की परवरिश कौन करता था? कोई पैसा देने वाला नहीं था। ये मेरा बाजू कमजोर जरूर था, लेकिन मेरे अंदर ईमान था, मैं बेगैरत नहीं था, मैं तुम्हारी भी परवरिश करता था, तुम्हारी माँ को भी कपड़े देता था, तुम्हारी बहनों को भी खिलाता था, अपने माँ बाप को भी देता था, मैं रब का शुक्रिया भी अदा करता था, 2 रुपये कमाता था, अल्लाह उसमें बरकत इतनी दी कि मैंने तुमको पढ़ाया लिखाया, मैंने तुमको जवान किया, मैंने तुम्हारा इलाज किया। आज तुम उस लायक हुए कि तू दिल्ली में जाके पैसा कमाता है, तू दुबई में जाके पैसा कमाता है। मेरे बेटे, अगर तू ये समझता है कि यहाँ पर अल्लाह की नाफरमानी करके तू मेरा फरमाबरदार बन जाए, तो आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता कुछ भी नहीं। अगर आपने ये हिम्मत कर ली तो इनकलाब आएगा। और उसी को कुरान ने कहा, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए लोगो, अगर तुम वाकई कामयाबी चाहते हो, दुनिया में भी
آخرت میں بھی سکون چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودتها الناس والحجارہ، جو آگ لکڑی سے نہیں جلے گی، انسانوں سے جلے گی، اور پتھر سے وہ آگ جلے گی، بہت سخت عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو اپنے سینے سے لگانے کی اور اپنی زندگی میں اتارنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔